بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حدیث اخرى وفي حدیث آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال في رواية المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ماؤں، بہنیں اور بچیاں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مشغول زندگیوں میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی، یکجا ہونے اور اکٹھا ہونے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کے فضل اور کرم کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ ایک نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے اور بار بار وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر بندہ یا بندی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرو، ناشکری کرو، جتنی اہمیت اللہ کی نعمتوں کی ہے اس اہمیت کو نہ سمجھو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ پھر تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس نعمت کو لے لیں، جب چاہیں اس نعمت کو چھین لیں، اور اگر چاہیں تو وہ نعمت دوبارہ نہ دیں۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں 24 گھنٹے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اور غور کریں کہ آدمی 24 گھنٹے اللہ کی نعمتوں کی اپنی زندگی کے اندر کس طرح اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اکثر و بیشتر اللہ کی نعمتیں وہ ہیں کہ جن کو کبھی ہم اللہ سے مانگتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے وہ نعمتیں دے رکھی ہیں۔ غور کریں، آدمی کے جسم کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں۔ دماغ اللہ کی ایک نعمت ہے، دل اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ جگر اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ پھیپھڑے ہیں اللہ کی ایک نعمت ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مکمل طریقے پر کام کر رہی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ غور کریں آپ بھی اور ہم بھی کہ ہم نے کبھی اللہ سے اپنی پیدائش سے پہلے، جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا، ہم نے کبھی اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ آپ ہمیں ایسا دماغ دیجیے گا جو صحیح کام کرتا ہو، یا ایسا دل دیجیے گا جو صحیح کام کرتا ہو، یا ایسا جسم کے اندر تمام اعضاء اور تمام حصے ایسے دیجیے گا جو اپنی جگہ پر مکمل کام کرتے ہوں۔ کبھی نہیں مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بن مانگے دی ہیں۔ اور ان میں سے ہر نعمت کا کبھی کبھی آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے جو بندے اور بندیاں ہوتی ہیں ان کو کبھی کبھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں ان کو تو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا استحضار رہتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی ہر نعمت کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والے کبھی نہ کبھی اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے ابھی یہ بیماری وبا کووڈ کی شکل میں آئی، آپ میں سے اور ہم میں سے ہر ایک نے سمجھا کہ یہ جو ہم سانس کی نعمت 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ بڑی قیمتی نعمت ہے، اور یہ بے مول
اور بغیر کسی قیمت اور بغیر کسی پیسے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ پھیپڑوں کا طاقتور رہنا اور آدمی کا ناک کے اور منہ کے ذریعے سانس کھینچنا اور باہر پھینک دینا، اچھی ہوا لے کر اندر سے گندگی کے ساتھ اس ہوا کو باہر لے آنا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس بیماری نے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ ہر بستی، ہر علاقے، ہر شہر قصبے کے اندر اس بیماری سے متاثر کیس آئے، اور پھر ایک وبا کی شکل میں اور ایک مصیبت اور ایک پریشانی اور عام ابتلا کی شکل میں یہ بات سامنے آئی کہ صاحب آدمی چند سانسوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار، اور پھر بھی اس کو وقت پر وہ سانسیں نہیں ملی۔ آکسیجن کے لیے جگہ جگہ لوگ پریشان ہوئے۔ اس میں جہاں ایک طرف یہ بات ہے کہ یہ بیماری ہے، دوسری طرف ہمیں اللہ کی نعمت کا سمجھنا بھی ہم لوگوں کے لیے آسان ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی کتنی عظیم اور بڑی نعمت ہے کہ ہم سانس کی نعمت کا 24 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں۔ ورنہ تو دیکھیں اور غور کریں کہ آدمی اسی نعمت کو اگر کسی ہاسپٹل کے اندر جا کر استعمال کرتا ہے تو ایک اچھا خاصا لمبا چوڑا چارج اس سے لیا جاتا ہے، اور پھر آدمی کی جیسی حیثیت، آدمی مال کے اعتبار سے جیسا ہے اسی اعتبار سے وہ اپنا علاج ہاسپٹل کے اندر کرانا پسند کرتا ہے۔ جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، مال کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، وہ آس پاس اپنا علاج کراتے ہیں۔ جو کچھ زیادہ مڈل کلاس ہوتے ہیں، درمیانی درجے کے ہوتے ہیں، وہ کچھ بڑے اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں، آس پاس کے بڑے شہروں میں جاتے ہیں۔ جو بہت اعلیٰ ہائی کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو صاحب وہ بہت بڑے ہاسپٹل میں اپنے علاج کراتے ہیں۔ اور ایسے آپ اور سب ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کے ہاسپٹلز بھی اس بیماری کے زمانے میں سامنے آئے کہ جن کا ایک دن کا خرچہ 2 لاکھ اور 3 لاکھ روپے پر ڈے کے حساب سے تھا، اور آدمی نے خرچ کیا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے۔ اللہ کا حکم ہوا تو بچ گئی، نہیں ہوا تو نہیں بچی۔ لیکن ہم غور کریں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کس قدر زبردست استعمال کر رہے ہیں، اور بالکل بے مول، کوئی قیمت ہی نہیں۔ اللہ نے بالکل کسی طرح کی کوئی قیمت نہیں رکھی کہ اگر تمہیں سانس کی نعمت استعمال کرنی ہے تو تمہیں اتنے پیسے دینے ہیں، یا تمہیں سانس کی نعمت استعمال کرنی ہے تو تمہیں کم سے کم اتنی رکعت نماز پڑھنی ہے، کچھ نہیں، بالکل بے مول۔ اور اللہ نے اپنی اس نعمت کو ایسا عام کیا کہ نہ صرف ایمان والے بلکہ غیر ایمان والوں کے لیے بھی عام کر رکھا ہے، کسی کے لیے کوئی خصوصیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی طرح کی نعمتیں آدمی اور مرد ہو یا عورت زندگی میں مستقل طور پر استعمال کرتا ہے۔ دماغ کی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، دماغ بالکل صحیح ہے۔ دل کی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، بالکل صحیح ہے۔ خدا نخواستہ اگر ذرا سی پریشانی دل کے اندر آ جائے تو صاحب آدمی لاکھوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ سنتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے کہ صاحب فلاں آدمی مرد ہو یا عورت کہ صاحب فلاں کو ہارٹ کی بیماری ہو گئی، ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ، اور صاحب ان کی یہ ہونی ہے، انجیوگرافی ہونی ہے، یا فلاں سرجری ہونی ہے، یا یہ ہونا ہے، یا وال خراب ہو رہا ہے، اور صاحب آدمی لاکھوں میں بیٹھ جاتا ہے ذرا سی بات کے اوپر۔ یعنی پورا دل خراب نہیں ہوا، دل کا ایک معمولی سا حصہ خراب بھی نہیں ہوا، اس نے کام کرنا کم کر دیا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، یا بہت معمولی سے خرابی آ گئی تو آدمی کو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں بہت معمولی سی خرابی کے اندر۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنے جسم کے اندر کس قدر عظیم الشان اور کتنی قیمتی اللہ کی نعمتیں لیے پھر رہے ہیں۔ وہ آتا ہے ایک واقعہ کتابوں کے اندر کہ ایک غریب آدمی اپنی غربت سے بہت پریشان ہو گیا، تو وہ کسی اللہ والے کو پاس گیا اور جا کے کہا جی آپ ہم دعا کریو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، ہمارے تو بڑی پریشانی کے حالات چل رہے ہیں، کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے، اور بڑی پریشانیوں میں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کبھی کھانے کو نہیں ملتا کہ جی کبھی ایک دن کا فاقہ ہو جا، کبھی ایک وقت کو مل جا، 2 وقت کو کھانے کو نہیں ہوتا، کبھی 2 وقت کھا لیں تو تیسرا وقت نہیں ہوتا، بڑی تنگی کا زمانہ ہے۔ اور جی اس کے بات کرنے سے ان اللہ کے بندوں نے، ان اللہ کے نیک ولی نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا شکوہ کر رہا ہے، یعنی شکایت کر رہا ہے۔ جیسے عام طور پہ ہم بھی آپس میں گفتگو کے اندر، ہماری ماں اور بہنیں گھر کے اندر گفتگو کرتی ہیں تو اس طرح کی باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں، مردوں کے بھی آتی ہیں کہ ہم ہی رہ گئے تھے کیا اس بیماری، اس پریشانی کے لیے، اس مصیبت کے لیے ہم ہی رہ گئے تھے کیا، اس طرح کی شکوے والی باتیں انسان کی زبان پر آتی ہیں۔ تو اس بندے کی گفتگو سے، اس آدمی کی گفتگو سے اس اللہ کے ولی نے سمجھا کہ یہ گویا اللہ کا شکوہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو اپنے آپ کو غریب آدمی سمجھتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا جی میں تو غریب ہوں، آپ کو شک کیا ہے؟ میں نے تو ابھی آپ سے بتایا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، میرے بیوی بچے کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے۔ تو ان اللہ کے بندوں نے، وہ اللہ کے ولی نے کہا کہ بھئی تو بہت مالدار آدمی ہے، اگر تجھے یقین نہیں آتا تو چل تجھے میں ابھی دکھاتا ہوں کہ تو کتنا مالدار ہے، کہ دیکھ یہ جو تو اپنی آنکھوں کی نعمت لیے پھر رہا ہے،
ان میں سے ہر ایک آنکھ میں 1,00,000 روپے کی بکوا دوں گا، بول تو بیچے تو تیار ہو، چل میرے ساتھ ہاسپٹل، میں ابھی تیری ایک آنکھ 1,00,000 روپے کی بکواتا ہوں، دیکھ 2 آنکھیں ہیں تیرے پاس 2,00,000 روپے کی تو یہی ہو گئی، اور دیکھ تیرے پاس گردے بھی ہیں 2 گردے ہیں، تو ایسا کر ایک گردہ مجھے بکوا دے، میں تیرا ایک گردہ 2.5-3 لاکھ روپے میں بکوا دوں گا، بول تیار ہو تو 2 لاکھ روپے کی 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ 1,00,000 روپے کی ہے، ایک گردہ 3 لاکھ روپے کا میں بکوا دیتا ہوں، لے تیرا ایک آنکھ سے بھی کام چل جائے گا، ایک گردے سے بھی کام چل جائے گا، 4 لاکھ روپے تو ایسے نکلے، اور بھائی اگر تو تیار ہو تو 8-10 لاکھ روپے میں تیرے دل کے دلوا دوں گا، اور اگر تو مانے میری بات، اگرچہ ہے نہیں ممکن سا یہ، اگر تو اپنا دماغ دینے کو تیار ہو تو 10 لاکھ روپے میں تیرے دماغ کے بھی دلوا دوں گا، یعنی تو اپنا دماغ دو کسی اور کو ٹرانسفر کرا دے اگر تو تیار ہو تو۔ اب جب اس اللہ کے بندوں نے، اس اللہ کے ولی نے اس کو یہ باتیں سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں آیا کہ واقعتاً میں تو اللہ کی بہت ناشکری کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری قیمتی نعمتیں میں لیے پھر رہا ہوں۔ جب اس کے سامنے بات آئی تو انہوں نے کہا آپ بالکل بات صحیح کہتے ہیں کہ میں تو ان چیزوں کے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے، میں ایک دن میں تو 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتا ان نعمتوں کے بغیر۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کی زندگی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں اور کرتی ہیں، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی، اور اکثر و بیشتر ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں جو ہم نے کبھی اللہ سے مانگی بھی نہیں، اور پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری پر رہتے ہیں۔ اور عام طور پر ذہن کے اندر تو ہم سب، میں بھی آپ سے کوئی الگ نہیں ہوں، ہم سب کے ذہن کے اندر یہ رہتا کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں یوں بھی دیتے اور ایسے بھی دیتے، اور یہ بھی ہونا چاہیے تھا اور وہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ بندے کو ہر وقت یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں نہیں دے رکھی تو اس میں یقیناً اس کی مصلحت ہے، اور وہ جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں اس پر اللہ کا شکر مستقل طور پر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے کیا چیز مناسب ہے، کیا مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے کس چیز کے اندر فائدہ ہے، کس کے اندر فائدہ نہیں ہے، اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ بندے کو کچھ نہیں پتا، نہ بندی کو کچھ پتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے فائدے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں اس میں ہمارا فائدہ، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دے رکھی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور دوسری ایک بات ہے کہ ہم مستقل طور پر اللہ تعالیٰ سے اللہ کی نعمتیں مانگتے رہیں۔ بہت ساری نعمتیں ہیں جو مانگنے کی ہیں، ان میں سے ایک بڑی چیز جو مانگنے کی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم آپسی تعلقات کے استواری کی، آپسی تعلقات کے سدھار کو اللہ سے مانگے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہوں، اولاد اپنی ماں باپ کے ساتھ مخلص ہو، دونوں ایک دوسرے کا حقوق سمجھیں، اور گھر کے اندر آنے والی بہو پہلے سے موجود اپنی ساس اور نندوں کی عزت کی نیت لے کر آئے، اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ اس کی عزت اور احترام کو پیش نظر رکھیں۔ جو نئے رشتے بن رہے ہیں ان کے اندر عزت و احترام کا بالکل وافر مقدار میں ایک حصہ ہو، ایک بڑی مقدار ہو، اور دلوں کے اندر احترام کے معاملات ہوں۔ چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں، اور بڑے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ رکھیں۔ یہ بھی اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اب یہ بات باقاعدہ کہنے کی ہے۔ پہلے سے بھی ضرورت تھی لیکن اب تو حالات بڑے عجیب ہیں، اتنے عجیب حالات ہیں کہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ تعجب کریں۔ یہیں ہمارے ضلع بجنور کا ایک واقعہ ہے، ابھی بالکل وہ ہیں میرے پاس، ان کی وہ آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے 4-5 بچے ہیں، اور سب کے چاروں پانچوں دہلی کے اندر سیٹل ہیں، وہیں رہتے ہیں، مالدار لوگ ہیں۔ ایک بچہ اتنا مالدار ہے، میں آپ کو بتا دوں تاکہ اس سے بات کے سمجھنے میں آسانی ہو، کہ ان میں سے 2-3 بچوں کے اس طرح مکانات ہیں دہلی کے اندر کہ وہ کئی کروڑ روپے کے ہیں، کئی کروڑ روپے کے۔ ایک صاحب ہیں وہ لاجپت نگر کے اندر رہتے ہیں، اور وہاں ان کی 3 منزلہ بلڈنگ ہے، تو اس کی اس زمانے میں 15-16 کروڑ کی قیمت ہے۔ اچھا اب ان کا سنیں، ان کی ایک ماں ہے، باپ کا بھی انتقال ہو گیا 1.5-2 سال پہلے، تو وہ اماں جی آئیں اور آ کر گھر ہمارے، انہوں نے شکایت کی کہ اس طرح بچے جو ہیں وہ میرا خرچہ نہیں اٹھا رہے۔ تو وہ مجھ سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی تھی کہ ہمارا جو مکان ہے 235 یا 40 گز کا، کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ مکان بیچ کر اور اس میں کچھ پیسہ میں مسجد اور مدرسے میں دوں اور کچھ پیسہ میں اپنے اوپر اٹھاؤں۔ تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ یہ جو مکان ہے یہ آپ کے شوہر کا ہے، یعنی انہوں نے خریدا تھا یا ان کو داد الہی اپنے باپ کی طرف سے ملا تھا یا کہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پیسوں کا ہے، یعنی جو مہر میرے شوہر نے مجھے دیے تھے میری شادی کے موقع پر، تو میں نے اپنے مہروں کے پیسے سے یہ مکان خریدا تھا۔
اور میرا ہی نام چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو میں نے کہا پھر تو آپ اس کے مالک ہیں, آپ جس طرح چاہیں استعمال کریں. تو وہ کہنے لگی مولانا میں آپ سے کیا بتاؤں کہ بچے زبردستی کر رہے ہیں کہ بیچ مت دینا کسی کو. اور تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو بیچنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہنے لگیں کہ میں کبھی کبھی دہلی جاتی ہوں 2-4 دن کے لیے, تو میرے بیٹوں کی بہویں یوں کہتی ہیں کہ یار اتنے دن ہوئے ان کو یہاں رہتے ہوئے, اس کے کیوں نہ جا رہی چھوٹے والے کے. اور چھوٹے والے کے یہاں چلی جاتی ہوں تو یوں کہ نا اب 1 ہفتہ تو ان کو یہاں ہو گیا رہتے رہتے, امی وہاں کیوں نہ جا رہی چھوٹے والے کے, کہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں. اچھا یہ میں کسی ہندو کی بات بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ مسلم گھرانے کی معاشرتی کمزوری اور معاشرتی نقص اور معاشرتی ایسا عیب جس کو بیان کرتے ہوئے بھی آدمی کو شرم آئے گی. یعنی 5 بچوں سے اپنی ایک ماں کا خرچہ نہیں اٹھ رہا, اور بوڑھی ماں 75-78 یا تقریباً 80 سال کی ایک بوڑھی ماں, اس کا کیا کھانا, کیا پینا, کیا رہنا, کیا سہنا, کیا پہننا, کیا اوڑھنا, وہ 5 بچے جو کروڑ پتی حیثیت رکھتے ہیں اس ماں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے. تو انہوں نے باقاعدہ فتوے کی شکل میں بھی معلوم کیا. ایک مدرسے ایک دارالفتہ کے اندر فتویٰ ڈالا, تو وہاں سے جب پہلے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے اندر سب کا حصہ ہے, لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ پوری بات لکھیں کہ یہ مکان میں نے اپنے مہروں کے پیسے سے خریدا تھا. وہ دوبارہ انہوں نے سوال کیا تو مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ تنہا مالک ہیں, آپ جس طرح چاہیں اس کو مکان کو رکھیں, چاہیں تو بیچ دیں. اب وہ بات محلے کے اندر آئی تو ان کے جو چس سسر وغیرہ تھے اور تو ان کے بیٹے تھے, تو انہوں نے لڑکوں کو کہہ کے کہ یہ جو ہیں بھابھی بیچ باچ دیں گی, پھر دیکھ لینا کیا ہوگا. تو وہ پھر لڑکوں نے جب دیکھا کہ ایک اچھا خاصا گھر کا پلاٹ نقصان میں جائے گا اور ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا, تو پھر انہوں نے اپنے ماں کو لبھانے کی کوشش کی کہ آپ یہاں آ جائیے, ہمارے ساتھ رہیے, آپ باجی کے یہاں کیوں رہ رہی ہیں, آپ یہاں آئیے, ہم سب آپ کی خدمت کریں گے. تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ نہیں بک پائے گا, تو بیچاری آئیں گھر پر اور آ کے بہت دیر تک روتی رہیں اور کہتی رہیں کہ مولانا انہوں نے سارے محلے والوں سے یوں کہہ دیا ہے کہ اگر کسی نے مکان خریدا تو ہم ان کے خلاف مقدمہ کر دیں گے جو بھی خریدے گا. تو میں نے ان سے کہا آپ پکی ہوئیے, اگر آپ بیچنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے, میں آپ کو بجنور لے کے چلتا ہوں, ڈی ایم کے یہاں آفس میں چلیں گے, وہاں اس کے یہاں درخواست ڈالیں گے, وہ خود سسرا انتظام کر کے دے گا, پھر سب کچھ خود کرے گا, پھر ہم دیکھیں گے یہ کس کے خلاف. تو کہنے لگی کہ نہیں میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی. من کا تو پھر کوئی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے, یہ آپ کی پدرانہ اور مادرانہ محبت ہے. یہ جو ماں ہوتی ہے وہ ہر ساری مصیبتوں کے بعد بھی اپنی اولاد کے بارے میں برا نہیں چاہتی. اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یعنی کہیں اگر ہم یہ سوچیں کہ صاحب بیٹے جو ہیں مال کے اعتبار سے کمزور تھے اس لیے ماں باپ کا خرچہ نہیں اٹھا رہے. اچھا ان کے جو شوہر ہیں ان کے بارے میں آپ بتاؤں کہ اتنا ماں باپ یعنی اس کے بیٹے اتنے مالدار, لیکن انہوں نے اب تک, ابھی 1.5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا, اب انہوں نے ابھی تک پھل بیچ کر اپنا خرچہ اٹھایا, اپنا بھی اپنی بیوی کا بھی. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جب وہ اماں جو ہیں وہ 78-80 سال کی ہیں, تو وہ بھی ماشاءاللہ 90 سے اوپر کے ہوں گے, برابر کے بھی مانے تو 80 سال کے ہوں گے. اور میں نے اب تک ان کو دیکھا, وہ آخری ماہ کے ان کو یہی کووڈ والی بیماری بتائی گئی تھی, یہ ہو گئی تھی, اور اس میں ان کا انتقال ہوا, تو وہ اس پہ بھی سوچتی ہیں اور روتی ہیں, بہت کہتی ہیں کہ ان کو وہاں سرکاری ہاسپٹل کے اندر لے جا کے ڈال دیا تھا, وہاں کچھ علاج بھی نہیں ہوا. اور پھر وہ خود بھی کہتی ہیں کہ مجھے تو مولانا ڈر لگے کہ اگر میں بیمار ہو گئی ہیں تو مجھے کہیں کوڑی پہ ڈال دیں گے لے جا کر. یہ ہمارے گھر کے حالات ہیں. اور جب ہم اپنے بڑوں کو, اپنے والدین کو, جن کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر وجود پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق, جب ہم ان کی عزت, ان کا احترام اور ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر ہم کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ پھر ہم کس منہ سے اپنا آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہونے کے کام کر رہے ہیں, یا جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں, یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اچھے فیصلے فرمائیں گے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر, حدیث مبارک کے اندر کچھ گناہ ایسے آئے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ ان گناہوں کو کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اس گناہ کے عذاب میں اس کو مبتلا نہ فرما دیں. عام طور پر محدثین کہتے ہیں وہ 3 گناہ ہیں. ان میں سے ایک گناہ ہے اگر کوئی کسی پر جھوٹی تہمت لگائے, جھوٹا الزام کہ اس کے بارے میں سنا یوں ہے, اگر کسی نے کسی کو پر جھوٹی تہمت لگائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تہمت لگانے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس کی بے عزتی نہ کرا دیں دنیا کے اندر, اسی زندگی کے اندر. ایک دوسرا گناہ ہے کہ کوئی کسی کے کسی عیب پر اس کو عار دلائے, کوئی کسی طرح کسی عیب کے اندر مبتلا ہوا, اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوا تھا اور اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی, لیکن پھر بھی اچھا بڑا بھاری بنا پھر ریا حاجی نوازی, ہم نہ جانتے تو نے یوں کرا تھا,
یعنی عیب آر دلا رہے. کسی عورت کسی مستورات کا معاملہ ہو, اس کی کوئی بات ہو اور وہ نیک ہو گئی یا اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی, اور پھر ہم میں سے ہماری ماؤں بہنوں میں سے کوئی اس کو آد دلائے گا بڑی بھاری حجن بنی پھر رہی. ایک گناہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس عورت کو, اس مرد کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ بھی اسی عیب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. ایک تیسرا گناہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ سب جگہ اولاد نافرمانی کرتی ہے, کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین سے بھی کوتاہی ہوتی ہے. ہم یہ بالکل صفائی میں نہیں آ رہے, نہ ہم کسی کی بلا وجہ سپورٹ کر رہے ہیں, یعنی بہت سی جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. یعنی میں آپ اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ ساری اولادیں ہیں اور عام طور پر ماحول ہے, کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے. عام طور پر گھر کے اندر جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ گھر کی ذمہ داری اٹھاتا ہے باپ کے بعد, کہیں کہیں اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. یعنی اس طرح کی بھی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک جگہ ایک دفعہ اسی طرح کا مسئلہ آیا تو ہمارے سہس پور کے اندر انہوں نے ایک لڑکے نے آ کے پوچھا کہ مولانا وہ بھائی صاحب نے جو ہے فلاں والا پلاٹ بھی اپنے نام کرا رکھا اور فلاں والا پلاٹ بھی اپنے نام کرا رکھا, اور دونوں تھے ابو کے. اور کبھی جنگل کی زمین کا کیا ہوا کہ وہ جنگل کی زمین اتنی تھی وہ آدھی بڑے بھائی صاحب کے نام ہے اور آدھی میں ہم تینوں بھیاں. تو من کہا بھائی یہ تو غلط بات ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو بھائی صاحب یوں کہیں کہ ابو تو بہت دنوں سے بیمار ہو گئے تھے, میں ہی تو اٹھا رہا تمہارا خرچہ, میں نے تمہارا خرچہ اٹھایا, میں نے تمہیں پال پوس کا بھرا کیا, تو میرا حصہ زیادہ ہے ڈبل. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ گھر کا بڑا لڑکا عام طور پہ جو ہے وہ گھر کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھاتے اس کی ایک پوزیشن اور کنڈیشن یہ آتی ہے کہ اس کے بچے ماشاءاللہ سمجھدار اور بالغ ہونے لگتے ہیں. اس کے بچے سمجھدار ہوتے ہیں اور ابھی چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی نہیں مٹ رہی ہوتی ہیں. اب وہ اس نے اپنی ساری زندگی کی جو طاقت کی کمائی تھی, جوانی کے زمانے کی کمائی تھی, وہ اپنے گھر کے بنانے میں, ماں باپ کے گھر میں, بہن بھائیوں کی شادیوں میں لگا دی. اب اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اب اس کا ہاتھ خالی ہے. یہ عام طور پر جو دکھتا ہے, نظر آتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے, کبھی کبھی اس کا خلاف بھی ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے مثال دی. تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹے جو اولاد ہے چھوٹی, وہ کمانے نکل گئی صاحب, کوئی سعودیہ چلا گیا, کوئی کہیں کوئی کہیں. ان لڑکوں نے جا کر پیسہ کمایا, جمع کیا, تو صاحب اب گھر بن گیا. اب گھر بن گیا 3 منزلہ. اب دیکھیں والدین کے لیے انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ بالکل یوں کر کے کہیں کہ بھی دیکھو تم نے کمایا, بہت اچھی بات ہے, گھر پکا ہو گیا ماشاءاللہ, اللہ نے کشادہ گھر بنوا دیا, لیکن تمہارا جو بڑا بھائی ہے اس نے اپنی جوانی نچوڑ کر تمہیں پلائی ہے, اس نے اپنی جوانی کی کمائی تمہیں پلائی ہے. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جو بڑے لڑکے ہوتے ہیں ان کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں. وہ بیچارے اپنی جوانی کا سارا زمانہ گھر کو بنانے میں, بہن کی شادیوں میں, بھائیوں کی شادیوں میں, گھر کے بنانے میں, اسی میں لگا دیتے ہیں. ہمارے ہاں اسی طرح کا ایک آیا سامنے واقعہ کہ 4 بھائی ہیں. وہ بڑا بھائی جو ہے وہ کما رہا ہے 22 سال سے کما رہا ہے, 38-39 سال کی اس کی عمر ہو گئی. ابھی 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی 36 سال کے اندر. اور چھوٹے بھائی جو ہیں سعودیہ چلے گئے. چھوٹے بھائیوں کے سعودیہ جانے سے فائدہ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ مکان بڑھ گیا, 3 منزلہ مکان. تو اب لڑائی جھگڑے شروع ہوئے. تو چھوٹے بھائیوں نے کہا کہ تم نے کرا کیا ہے. تو اس نے, وہ سمجھدار لڑکا تھا, اس نے کہا بھائی صاحب میں نے کچھ نہیں کرا, میں 22 سال سے آوارہ گردی کرتا پھر دیا تھا دلی میں. تم نے کرا ہے, تم نے مکان بنوا لیا, بڑی اچھی بات ہے. کہ ہاں تم نے کرا ہی کیا ہے, تم نے تو کچھ نہیں کرا. 22 سال سے تم کر رہے ہو, تم کہہ رہے ہو کہ 22 سال سے میں کما رہا ہوں, تو تم سے ایک یہ گھر کی جھوپڑی تو صحیح کر کے بنوائی نہیں گئی. تو نے کہا جی بالکل بات صحیح ہے کہ بھائی تم نہیں کرا, تم نہیں کمایا, تم نہیں بنوایا. ذرا یہ اور سوچ لیجو اگر کبھی وقت اور موقع ہوگا کہ یہ جو 3 بہنوں کی شادی کرائی تھی, یہ کس نے کرائی تھی. کہ ابو تو کماتے ہی نہیں تھے, ابو تو کمائے وہ ہو گئے 40-45 سال, انتقال کو بھی کئی سال ہو گئے. کہ ذرا اگر کبھی دل میں بات آئے تو ذرا یہ ضرور سوچیو کہ یہ جو بہنوں کی شادی ہوئی ہے کہ تم تو چھوٹے چھوٹے تھے سارے, کما تو میں ہی رہا ہوں, تم تو ابھی سمجھدار ہوئے ہو 2-2, 4-4, 5-5 سال سے. اور بڑی بہن کی شادی کو 17-18 سال ہو گئے, اس سے چھوٹی بہن کی شادی کو 10-12 سال ہو گئے. کہ اگر کبھی دل کے اندر یہ بات اور خیال آئے تو ذرا سوچنا کہ ان بہنوں کی شادیاں کہاں سے ہوئی تھیں. گھر کا جو خرچ کھانے پینے کا چلتا تھا, ابو کماتے نہیں تھے, امی کچھ کرتی نہیں تھی اس طرح کا کام, تو یہ گھر کا کھانے پینے کا خرچہ کہاں سے چلتا تھا. وہ بیچارہ بہت اس کا دل دکھا, تو اس نے ایک دن مسجد کے اندر یہ کارگزاری اپنے آ کے رکھی کہ مولانا چھوٹے بھائیوں کا یہ معاملہ ہے. میں نے ان سے کہا بھائی تم نے کہہ دیا بہت اچھی بات ہے, اب کبھی مت کہنا کہ میں نے کیا کرا ہے. تم نے جو کچھ کرا وہ اللہ کے لیے کیا,
وہ احسان نہیں مان رہے، یہ ان کی نالائقی ہے۔ اس طرح کے معاملات اور کارگزاریاں بھی سامنے آتی ہیں۔ والدین کے لیے بھی انصاف کے ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے، اور والدین کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون سی اولاد کس طرح کی ہے۔ اس کے برخلاف بہت ساری جگہ جو اکثریت ہے وہ یہ کہ اولاد والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب ادب و احترام ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجیب عجیب طرح کی باتیں، یعنی بچہ باپ سے منہ زوری کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کیا پتا، تم تو بڈھے ہو گئے، اب وہ والے معاملے نہیں ہیں، اب وہ زمانے نہیں ہے، تمہیں کیا پتا کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، اب ہم کریں گے، ہمارا زمانہ ہے۔ اور باپ منہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، اکثر و بیشتر باپ منہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو اپنی ساری زندگی کی محنت عکارت نظر آتی ہے۔ اس نے جو اپنے خون کو پسینہ بنا کر بہا کر اپنی اولاد کو جوان کیا، اپنے گھر کو بنایا، وہ ساری کی ساری عمارت اس کو دھڑام سے نیچے گرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر بس وہ اسی دن سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مقولہ کہ اگر کسی اولاد نے اپنے باپ کو پلٹ کر جواب دے دیا تو بس سمجھ لیں کہ وہ اس کے بڑھاپے کا پہلا دن ہے۔ اور جب تک اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرتی رہے اور ان کا ادب و احترام کرتی رہے، ماں باپ بالکل جوان رہتے ہیں، باپ جوان رہتا ہے، ایک دم سیدھا رہتا ہے۔ اور جہاں گھر سے اس کی پوزیشن خراب ہوئی، جہاں گھر سے اس کی بیوی نے، اس کے بچوں نے، اس کی اولاد نے اس کا ادب و احترام ختم کیا، وہ پہلے دن ہی ہوتا ہے، اس کی کمر بھی جھک جاتی ہے، دماغی اعتبار سے بھی وہ پریشان اور مفلوج ہو جاتا ہے، اور زندگی کیسی اس کے لیے جیرن اور بھاری مشکل ہو جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو بس ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، یہاں کچھ دوست احباب بھی بیٹھے ہیں، آج چونکہ اصل پروگرام آپ کا ہے تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان بچیوں اور لڑکیوں سے ایک درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے نمبر پر ہم یہ سمجھ لیں، جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ بھی اور جو ہیں وہ بھی، کہ ہم بڑوں کا ادب و احترام کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بس سیدھی سی بات ہے۔ آپ یہاں رہیں، ماں باپ کے گھر میں، مائکے کے اندر رہیں، ادب و احترام کے ساتھ رہیں۔ غصہ سب کو آتا ہے، لیکن غصے میں یہ نہیں ہوتا کہ آدمی لیٹرین میں جا کے وہاں کی غلاظت اور گندگی کھانا شروع کر دے، یا آدمی کو غصہ آ رہا ہو اور نالی کی کیچڑ اٹھا کر پھینکنا شروع کر دے۔ یہ غصہ ایسے نہیں ہوتا باولا۔ اگر آدمی کو، مرد کو، عورت کو، لڑکے کو، لڑکی کو غصہ آ رہا ہے تو وہ اس کو تمیز رہتی ہے کہ مجھے غصے میں کیا کرنا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آدمی کو غصہ آیا، صاحب کپڑے اتار کے نکل گیا باہر۔ آدمی کو غصہ آ رہا تھا، بجائے کھانا کھانے کے اس نے گوبر اٹھا کے کھا لیا۔ آدمی کو غصے میں پتہ رہتا ہے، سب کو پتہ رہتا ہے۔ تو یوں کہنا کہ صاحب غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے ابو کو یوں کہہ دیا، غصہ آ رہا تھا اس لیے میں نے امی سے اس طرح کی زبان لڑا لی، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ غصے میں کبھی اپنے 2 تھپڑ تو مارتے نہیں؟ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، غصے میں تھپڑ بھی تو مار کے دکھائے۔ غصے میں اتنا مجبور ہو گیا کہ صاحب میں نے 2 تھپڑ اپنے ادھر سے مارے اور میں نے 2 تھپڑ ادھر سے مارے، میں اتنی مجبور ہو گئی تھی۔ ایسی تو کوئی کارگزاری سامنے نہیں آتی، مثال نہیں آتی۔ تو غصے کو بھی عقل رہتی ہے کہ کہاں کام کا نقصان ہے اور کہاں کام کا فائدہ ہے۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جتنے چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام بالکل زندگی کا جز بنا لیں۔ کچھ بھی ہو جائے، بڑے ڈانٹ رہے ہوں، مار رہے ہوں، کچھ بھی، وہ بڑا تو بڑا ہے۔ اور جو اس طرح کی فرما بردار زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر پھول کھلاتے ہیں، خوشیوں کی برساتیں ہوتی ہیں۔ جو جتنا برداشت کر لیتا ہے اللہ کی جانب سے، اتنی ہی زیادہ نعمتیں ان کے اوپر برستی ہیں۔ یہ تو بالکل عملی بات ہے، بالکل عملی بات ہے۔ آدمی جس کو یقین نہ آئے، جس کو بھی یقین نہ آئے، وہ کر کے دیکھے، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بالکل ہر آدمی، ہر عورت، ہر لڑکا، ہر لڑکی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ زندگی، جس نے اپنے والدین کا ادب و احترام کیا، لوگ اس کا ادب و احترام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بالکل پکی بات ہے۔ اور جو اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا یا نہیں کرتی، والدین کا مطلب وہی نہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کر کے پالا پوسا بڑا کیا۔ والدین، لڑکے کے لیے والدین وہ بھی ہیں جن کو ہم ساس اور سسر کہتے ہیں، لڑکی کے لیے والدین وہ بھی ہیں جس کو ہم ساس اور سسر کہتے ہیں، وہ بھی والدین ہی ہیں۔ وہ شوہر کے والدین ہیں تو اپنے بھی والدین، ان کا بھی اسی طرح ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ ہاں، آتا ہے عربی کے اندر کہ آدمی کے 3 انسان ہیں جو مرد اور عورت کے لیے باپ کا درجہ، ایک تو وہی جو سگا باپ ہے، ایک وہ جو خسر ہے، اور تیسرا وہ جو استاد ہوتا ہے۔ ان تینوں کا یہ درجہ باپ کے برابر ہے۔ اور ایک دوسری جگہ آیا ہے کہ اگر باپ نہ ہو تو چچا اور تائے کا مرتبہ بھی یہی ہے۔ تو بڑوں کا ادب و احترام ہمارے گھروں کے اندر سے بالکل نکلتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ایسی خطرناک معاشرتی بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ ذرا سی بات پر، وہی چونکہ ادب و احترام نہیں ہے زندگی کے اندر، تو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اور ادب و احترام ہو، آدمی کیسی بھی بات ہو ادب و احترام کے ساتھ رکھے گا تو سنی بھی جائے گی، اور بڑوں کو لگے گا کہ بھئی بات تو کہہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے بڑے ادب کے ساتھ۔ یہ اور بڑوں کو کیا چاہیے؟
بھئی آدمی عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، درجے کے اعتبار سے بڑا ہے، تو وہ یہی تو چاہتا نا کہ ساری بات رکھنی ہے، والدین سے رکھنی ہے، اگر شوہر ہے تو اس سے بھی رکھنی ہے، اور ساس سسر ہیں تو ان سے بھی اپنی بات رکھنی ہے، برداشت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ۔ اور اگر ہم بات بہت چھوٹی سی رکھیں اور چنچنا کر رکھیں، غصے میں رکھیں، تو وہ بات اچھی ہونے کے باوجود بھی خراب ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی آدمی ایک بہترین قسم کا سوہن حلوہ بنائے، شاندار قسم کا، اور سڑی بھوسی تھالی کے اندر اس کو رکھ دے، تو وہ اس نے حلوے کی ریڑھ پیٹ دی۔ اور وہ سادہ سا بالکل سوجی کا حلوہ بنائے، اس پہ تھوڑا سا ناریل کاٹ دے اور صاف ستھری پلیٹ کے اندر اچھے طریقے سے چمچ لگا کر رکھے، وہی بہت بڑی ڈش بن جائے گی۔ تو ہر چیز کا ایک کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بات کا طریقہ یہ ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ کریں، اور بڑوں کا ادب و احترام کرنا تو بالکل ضروری ہے۔ گھروں کے اندر یہ بیماری جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی جانب سے بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور سب کو آپس کے حقوق، اور بالکل واضح سی بات ہے، عربی کے اندر ایک مقولہ آتا ہے جس کا ترجمہ ہے اردو کے اندر، کہ اگر آدمی اپنی رشتہ داریوں کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو برداشت کا مادہ پیدا کرے۔ کتنی شاندار بات ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری رشتہ داری نہ ٹوٹے، تو جو زیادہ سمجھدار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ برداشت کرے گا۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ سمجھدار۔ آپ کی زندگی دیکھیں، مکۃ المکرمہ کی ساری زندگی، پوری 13 سالہ زندگی بس برداشت ہی برداشت پر گزری ہے، ورنہ کوئی آپ اتنے غریب تھوڑی تھے، آپ خاندان کے اعتبار سے اتنے کمزور تھوڑی تھے کہ صاحب جنگ نہ لڑ سکتے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، آ جاتے مقابلے پر، نہ کو چنے چبوا دیتے سامنے والوں کو، لیکن آپ نے وہ 13 سالہ زندگی برداشت کے ساتھ گزاری۔ اللہ تعالیٰ کو وہ برداشت کا ماحول ایسا پسند آیا کہ پھر مدنی زندگی کے 10 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اسلام کو پھیلایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مبارک کے اندر ہی سارا کا سارا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا۔ تو یہ برداشت کی بات ہے، اور رشتہ داری میں تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم برداشت کریں۔ جتنا ہم برداشت کریں گے، اور مستورات سے بھی درخواست ہے کہ برداشت کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ بس خاموش ہو جائیں۔ برداشت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جیسا موقع ہو وہاں پر ویسا کام کیا جائے۔ اب ہوتا عام طور پر یہ ہے، گھر کے جھگڑوں کے اندر جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ یہ کہ شوہر باہر سے کام کر کے آیا، جس طرح بھی اس کا کام ہے، جیسا بھی کام ہے، اب وہ بالکل تھکا ہوا آ رہا ہے، دماغ پہ تھکن سوار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ گھر میں آ کر 2-4 منٹ سکون سے بیٹھوں۔ اب وہ آ کے بیٹھا ہی ہے، اور ادھر سے ٹیپ ریکارڈر شروع ہو گیا، آپ کی بہن نے مجھے یوں کہا، اور امی یوں کہہ رہی تھی، اور فلاں رشتہ دار آ گئے تھے وہ یوں کہہ گئے کہ گھر تو گندی پڑا رہتا ہے، کبھی صفائی نہیں کرتی، کہاں سے آ گئی ہے منگن تمہارے گھر میں۔ اب وہ بیچارہ گھر سے باہر سے آیا ہے گھر کے اندر آرام رہنے کے لیے، اور یہاں آتے ہی بجائے اس کو آرام ملنے کے ایک دوسری مصیبت سامنے آ گئی، تو اس کا دماغ اور زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ باتیں نہیں کہنی ہیں، جو کہنے کی باتیں ہیں وہ کہی جائیں، جو نہ کہنے کی باتیں ہیں، برداشت کرنے کی باتیں ہیں، ان کو برداشت کیا جائے۔ پہلے تھوڑا سا دیکھ لے بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو کہ وہ کس حساب سے آیا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کا مزاج نہیں پہچانتی تو پھر تو بیکار کی بات ہے، پھر یہ بہت بڑھیا تو بات نہیں ہے۔ شاندار اور سمجھدار بیوی تو ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا مزاج پہچانے، اور شاندار شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے مزاج کو پہچانے کہ اس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ اگر کچھ کہنا چاہتی ہے تو آدمی کو کنٹرول رکھنا چاہیے، سننے میں کیا جا رہا ہے۔ دونوں طرف سے جب برداشت کا اور حقوق کو ادا کرنے کا معاملہ ہوگا تو زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی، اور جتنی زیادہ برداشت کریں گے اتنی ہی زندگی جنت بنے گی۔ اور جتنی زیادہ ہم برداشت کو چھوڑتے چلے جائیں گے، صاحب روزانہ کے جھگڑے ہیں پھر تو، اور وہ جھگڑے بڑھتے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، جن کے اوپر گزرتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جھگڑے آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑ دے۔ اور عام طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں بیوی کی غلطی ہوتی ہے، عام طور پر آپس کے آس پاس کے رشتہ داروں کا بھی اچھا خاصا اس میں رول ہوتا ہے کہ وہ اس کو چڑھانا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو چڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے حالات اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی محمد سالم صاحب عارفین نے آدھے گھنٹے کا وقت بتایا تھا، وقت مکمل ہو گیا۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، لوگوں کے سامنے، لوگوں سے چھپ کر، خلوت و جلوتوں میں جہاں بھی گناہ کر رکھے ہیں اللہ سب کو معاف فرما۔ اب کی کتنی زندگی باقی ہے مولا صرف آپ جانتے ہیں، جس کی جتنی زندگی باقی ہے مولا کریم رحم، کرم اور عافیت کے ساتھ گزارنے کی، دین اسلام اور احکام قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم، سنتوں سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کو زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس طرح ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہیں، جمی ہوئی ہے، اے اللہ سنتوں کو بھی اسی طرح عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ ساری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں مولا، ساری پریشانیوں کو دور فرما، سارے مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خاص طور پر ابھی 2 دن کے اندر یوکرین کے اوپر حملہ ہوا، رب کریم وہاں پر جو مسلمان ہیں، ایک بڑی مقدار میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب مسلمان وہاں بستے ہیں، مولا کریم ان کی حفاظت فرما، ان کی جان، مال، آبرو، ایمان، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے لیے حفاظت کی پناہ گاہیں تلاش فرما کر لوگوں کو ان کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے خاص کرم اور رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اپنے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر اصلاح فرما، ہماری نسلوں کے اندر اصلاح فرما، جو پردہ ہمارے حالات کے، ہمارے گھروں کے اندر خاندانوں سے گزر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اللہ پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو پردے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، فخر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ با پردہ، با حجاب جو فخر والی زندگی ہے وہ سب کو ہمیں اب عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ رب کریم بہت سارے مقروض ہیں، قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، بہت سارے گھروں کے اندر بے نکاح لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پردہ غیب سے نکاحوں کے انتظام فرما، مولا کریم بہترین دیندار جوڑے نصیب فرما۔ بہت سارے آپ کے بندے اور بندیاں گھر کی طرف سے پریشان ہیں، یا اللہ یا تو گھر ہی نہیں، کراؤ کے گھروں پر رہ رہے ہیں، یا گھر ہیں لیکن آرام دہ ضرورت کے مطابق نہیں ہے، یا اللہ جن کا جس کی جیسی ضرورت ہے، یا اللہ سب کو آرام دہ سکون والے گھر عطا فرما، کشادہ گھر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے